إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ماں باپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری رکھی. ہر انسان دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے. ایک چھوٹی سی عمر اس کو دی گئی ہے اور اس عمر میں اس پر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں عائد ہیں. جس آدمی کا جو دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو پورا کرنا ہے. جس درجہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کی پابندی کرتا ہے، اس درجے اللہ تعالیٰ کا وہ دنیا میں مقرب بنتا ہے اور آخرت میں اس درجے کی جنت اس کو ملے گی. ہر انسان پر اللہ کی طرف سے احکام اور ذمہ داریاں ہیں. ہر ایک کا دائرہ، کسی کا دائرہ چھوٹا ہے، کسی کا دائرہ بڑا ہے. سماج میں اگر برائی آتی ہے تو اس کا ذمہ دار ایک گھر ہوتا ہے جس میں کئی افراد ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سماج جب بنتا ہے تو کئی گھروں سے مل کے بنتا ہے اور ایک گھر افراد سے بنتا ہے. افراد میں کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی ماتحت ہوتا ہے. اس اعتبار سے سماج کی خیر اور شر دونوں کے ذمہ دار گھروں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر گھر کی سطح پر سماج کو اچھا بنا دیا جائے، ایک گھر کو اچھا بنا دیا جائے تو اس کے اثرات پورے سماج پر پڑتے ہیں اور سماج بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر گھر کی سطح پر انسان بگڑ جائیں اور ایک ذمہ دار گھر کی سطح پر اپنی ذمہ داری نہ نبھائے تو اس کے نتیجے میں جتنے گھر بگڑتے ہیں اس سے سماج میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جسم کے کسی ایک حصے میں بیماری اور سڑن کا پیدا ہونا پورے جسم کو متاثر کرتا ہے. اسی اعتبار سے سماج میں کچھ گھروں کا بگڑنا جس درجے، جس تعداد میں، جس مقدار میں افراد میں بگاڑ آتا ہے اسی درجہ وہ سماج بگڑا ہوا سماج قرار پاتا ہے. اس اعتبار سے ہر ذمہ دار کی جو گھر کا ذمہ دار ہے، اللہ کے ہاں بھی اور دنیوی اعتبار سے بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اسلام کی قبولیت کی پوری صلاحیت اس میں موجود ہوتی ہے. پھر ماں باپ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں. بچے کے دین پر، بچے کی سوچ پر، بچے کی زندگی کے اصولوں پر ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. انسان میں خیر کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اگر بچپن میں بچے کو وہ خیر کی غذا نہ دی جائے، اس کی سوچ کو بہتر نہ بنایا جائے، اس کو اچھے اعمال کی عادت نہ ڈالی جائے، اس کو برائیوں سے دور نہ رکھا جائے، اگر بچپن میں یہ ذمہ داری پوری نہ کی جائے تو دھیرے دھیرے یہ برائیاں اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہیں اور دھیرے دھیرے وہ ایک بگڑا ہوا انسان بن جاتا ہے.
ایک چھوٹا پودا بعد میں پیڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جو برائیاں ابتدائی مرحلے میں تعلیم کے ذریعے سے، اصلاح کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے دور ہو سکتی تھیں، ایک ڈانٹ میں برائیاں ختم ہو سکتی تھیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے، وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو مستقل ایک مجرم بن جاتا ہے۔ وہ عادتیں اس کی زندگی میں اس کی زندگی کا جز بن جاتی ہیں، وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر دوسرے تو دور کی بات، وہ خود ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہے وہ بچا نہیں پاتا ہے۔ وہ خود اپنی برائیوں سے تنگ آ چکا ہوتا ہے لیکن اسے بچ نہیں پاتا ہے۔ وہ خود بھلائیوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہے لیکن چونکہ بچپن سے اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر دینی مزاج، اچھائی کا مزاج، برائیوں سے بچنے کا مزاج اس کے اندر چونکہ شروع سے نہیں ڈالا گیا ہے، یہ ایک بیمار شخصیت کے طور پر سماج میں جی رہا ہے۔ بعد میں جب وہ خود بھی چاہتا ہے تو پھر خود چاہنے کے باوجود بھی وہ صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے۔ ایک انسان جب بیمار ہو جائے تو چاہت کے باوجود بہت سارے کام وہ نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شروع سے صحت نہیں ملی ہے۔ لہٰذا ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صحیح ڈھنگ کی تربیت دے، ان کا ذہن اسلامی بنائیں، ان کے عقائد، ان کی سوچ، ان کا مزاج صحیح بنائیں، ان کو زندگی گزارنے کے صحیح اصول دیں، ان کے اندر بھلائیوں کے کرنے کا مزاج پیدا کریں، ان کے اندر برائیوں سے بچنے کا مزاج پیدا کریں، ان کو آخرت کی خاطر جینے والا انسان بنائیں، ان کو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا انسان بنائیں، ان کو اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان بنائیں، ان کے دل میں مال و دولت کے مقابلے میں آخرت اور اسلام کی محبت کو بڑھائیں، ان کا مطلوب جنت کو بنائیں، دنیا کی جنت نہیں بلکہ آخرت کی جنت۔ اگر ماں باپ صحیح تربیت بچوں کو اگر دیتے ہیں، بچہ ایک پورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں یہی بات کہی ہے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو جان رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام کی قبولیت کی پوری صلاحیت اس میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ابتدائی مرحلے میں اسلامی تعلیمات دے دیں وہ مان لے گا، لیکن بعد کے مرحلے میں جب مستقل اس کے صفحات پر بہت کچھ لکھ دیا گیا ہے، اب اس کو میٹنا اور اس کے اوپر کچھ لکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک بچہ بچپن میں آپ کی ماتحتی میں اگر ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جس کے پورے کیے بغیر آدمی آخرت میں اللہ کے ہاں بری ذمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ذمہ داری ڈالی اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ اور اپنے اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کی آگ موجود ہے۔ اب ایک انسان جیسے اعمال کرتا ہے ان اعمال کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ اگر وہ اپنے آپ کو اچھا انسان بناتا ہے تو اس کا مقام جنت ہے، اگر وہ اپنے آپ کو برا انسان بناتا ہے تو اس کا مقام جہنم ہے۔ لیکن بچہ نہیں سمجھتا ہے اس کو کیسا بننا ہے، اس کو دایاں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا فرق بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو سکھانا پڑتا ہے۔ ماں باپ اگر اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہ کرائیں اور غلط کا عادی ہو جائے خواہشات کی وجہ سے، چاہتوں کی وجہ سے، اور ایک عمر اس کی اسی میں نکل جائے، اس کے بعد اچھے اس کو سمجھاتے لیکن اس کے اندر قبولیت کا جذبہ یا تو پیدا نہیں ہو پاتا ہے یا پھر پیدا ہونے کے باوجود عملاً وہ برائیوں سے بچ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے اگر بچپن ہی سے اس بات کی فکر کی جائے کہ ہمارا گھر نبوی منہج پر ہو، ہمارے گھر میں قرآن و سنت کی بات ہو، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی شریعت ہو، ہمارے گھر والوں کے مزاج میں دینداری ہو، ہمارے گھر کے ہر فرد کا مزاج دینی ہو، ہماری سوچ دینی ہو، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارے جینے کے اصول، عبادات ہو، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، اسلامی معاشرتی آداب ہوں، ہر اعتبار سے اگر بچے کو شروع میں ابتدائی مرحلے میں صحیح نیوٹریشن دیا جائے، صحیح ڈائٹ دیا جائے، صحیح اس کو غذا دی جائے تو ایسا بچہ بعد میں سماج میں کتنا آگے جا سکتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔
کہ وہی بچہ جو آپ کے نزدیک آج ایک ایسا بچہ ہے جو اپنے کپڑے پہننے کی تمیز نہیں رکھتا ہے، اگر کسی ایک بچے کو اس بچے کو اگر صحیح تعلیم دی جائے تو یہی بچہ کل کو محدث بن سکتا ہے، کل کو بہترین انسان بن سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسانیت کو بہت بڑا فائدہ ہو۔ ایک چھوٹا بچہ کل جا کے کیا بنے گا آپ نہیں جانتے، لیکن یہی بچہ جو آپ کے سامنے آج ایک معصوم سا بچہ دکھائی دیتا ہے، اس بچے کو اگر صحیح تربیت نہ دی جائے تو معلوم نہیں کئی لوگوں کو یہ کتنی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ یہی بچہ کل کو جا کر سماج کے لیے سردرد بن سکتا ہے، یہی بچہ کئیوں کی جان لے سکتا ہے، یہی بچہ کئی لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے، کئی لوگوں کو سماج کے لیے یہ فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ایک بچہ اپنے اندر خیر کی صلاحیت لیے بھی ہوتا ہے، اگر ماں باپ صحیح تربیت اس بچے کو دیتے ہیں تو یہ بچہ سماج کے لیے بھی اور خود ماں باپ کے لیے بھی دل کا سکون اور خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو سماج میں آپ کو دکھائی دے گا، خود مسلم معاشرے میں ماں باپ چونکہ ایک تیزی اور دوڑ والا دور جسے ہم گزر رہے ہیں اور دنیا ترقی کر رہی ہے اور مادی اعتبار سے ایک انسان کے پاس کام زیادہ ہے اور وقت کم ہے، یہی وجہ ہے کہ ماں باپ بچے کو ایک اچھے سے اسکول میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ایکسٹرا کلاس بھی لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ دنیوی تعلیم اس کو دیتے ہیں لیکن دینی ذہن اس کا نہیں بناتے ہیں۔ اللہ اور آخرت سے اس کو جوڑنے والے ماں باپ نہیں بنتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت سے متعارف نہیں کراتے ہیں، وہ بچہ دین نہیں جانتا ہے۔ صبح 6 بجے سے لے کر وہ شام تک اسکول میں پڑھتا ہے، شام کے بعد پھر رات تک ایکسٹرا کلاس کہیں ٹیوشنز کے لیے جاتا ہے اور پھر یہی چکر اس کا چلتا رہتا ہے۔ ماں باپ اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں کہ کھا پی کے مضبوط رہے، صحت مند رہے اور پڑھائی میں اچھے مارکس لے، اور ماں باپ بھی خود اپنے اوقات اتنے بزی ان کے اوقات ہوتے ہیں، صبح جاب پہ چلے گئے، شام کو لوٹے، بعض اوقات کئی دنوں تک بچوں سے کھل کے بات کرنے کا موقع ہفتے بھر میں ماں باپ کو نہیں ملتا ہے۔ اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کی غفلت کئی مہینے اور کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ بچے کو پرووائڈ کر دیا ہے، ہم نے اس کی فیس کا انتظام کیا ہے، اس کو ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں، کھانا پینا کپڑے سب کچھ اس کو دے رہے ہیں، لیکن واقعی وہ چیز جو اس کی آگے کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، وہ اصول جو زندگی گزارنے کے لیے اس کو آج دینے چاہیے، ماں باپ وہ نہیں دیتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے اگر صحت مند بچہ ہوتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، شادی کے لائق ہو جاتا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے آپ دیکھیں، سوچ کے اعتبار سے آپ دیکھیں، نظریاتی اعتبار سے سائیکولوجیکل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی سوچ بالکل زمین سے لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کو آخرت اس کے نزدیک اولین چیز نہیں ہوتی، اس کی ترجیحات دنیا سے جڑی ہوتی ہیں، آخرت سے نہیں۔ اس کے نزدیک اللہ کی وہ عظمت نہیں ہوتی جو پیسے کی ہے، اس کے نزدیک دین کی وہ قیمت نہیں ہوتی ہے جو اس کے نزدیک جاب اور ڈگری کی ہوتی ہے، اس کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام نہیں ہوتا ہے جو دوسرے بعض اوقات کھلاڑیوں کا اور ایکٹرز کا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں اگرچہ وہ زبانی سطح پر اللہ کو مان رہا ہوتا ہے، رسول کو مان رہا ہوتا ہے اور اپنا نام لکھتے وقت فارم میں اسلام ہی لکھتا ہے، لیکن واقعی اس کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے۔ اسلام صرف لیبل کا نام نہیں ہے، دین صرف کسی فارم پر لکھنے کی چیز نہیں ہے، دین زندگی میں اپنے دل پر اپنی پوری زندگی کے اصولوں کے اعتبار سے اپنے اوپر غالب کرنے کی چیز ہے۔ ایک انسان کی سوچ میں دین بس جائے، اس لیے کہ ساری بھلائیاں اور ساری برائیاں سوچ ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر انسان کی سوچ صحیح ہے اس کا عمل صحیح ہوتا ہے، اگر اس کا عمل صحیح ہے تو سماج میں بھی خیر آتی ہے، اگر انسان کی سوچ بگڑی ہوئی ہو تو اس کا عمل بگڑ جاتا ہے، جب ہر وقت کا عمل بگڑ جاتا ہے تو سماج پورا بگڑا ہوا سماج بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو صحیح سوچ دیں، اور صحیح سوچ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ اگر بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وہ بلڈنگ کے لیول پر اس کی سوچ صحیح ہے کہ بلڈنگ ٹیڑھی نہیں ہوگی، سیدھی ہوگی۔ میڈیکل لیول پر اس کی سوچ صحیح ہے
یہ غذا کھانے کے بعد جسم میں طاقت آئے گی، انسان سیدھا کھڑا ہو سکے گا۔ لیکن اگر واقعی اس کے پاس قرآن و سنت نہیں ہے، اگر واقعی اس کی سوچ صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کی اپنی زندگی اصولی اعتبار سے صحیح قائم نہیں ہوگی، اس کی زندگی کا ٹیڑھا پر وہ دور نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل والرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست اور ذمہ دار ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدها، اور ایک عورت یعنی بیوی اپنے شوہر کے گھر اور اولاد پر ذمہ دار ہے۔ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، اس سے اس کی ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ شوہر سے بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی سے شوہر کی معاشی اعتبار سے گھر کی ذمہ داریاں جو بھی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ماں نے اولاد کی کیا تربیت کی ہے۔ قیامت کے دن کوئی آدمی اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پہلے مرحلے میں اولاد کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، تاکہ کل جانے کے بعد جب اولاد بڑی ہو جائے اور باپ کے کندھوں سے بچے کے کندھے ملنے لگیں تو اس کے بعد جب باپ اس کو سمجھائے تو باپ ہی کو خاموش بٹھاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، بچپن میں اگر ڈانٹ دے بچہ چپ سن لیتا ہے لیکن بھولتا نہیں، لیکن بعد کی عمر میں جب وہ بے دینی کے ساتھ بڑھتا ہے اور پودے کا پیڑ بن جاتا ہے اور اس کا قد باپ سے بھی بڑھ جاتا ہے، تو چونکہ اس کے پاس دین نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس اسلامی آداب نہیں ہوتے ہیں، باپ کی ڈانٹ کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ بہت سارے ماں باپ بعد کی عمر میں اولاد کی شکایت کرتے ہیں کہ بچے آج کے دور کے نوجوان بہت بگڑے ہوئے ہیں، آج کے دور میں بچے بگڑ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ماں باپ خود شکایت کرتے ہیں۔ چار آدمی عمر دراز اگر بیٹھتے ہیں تو نوجوانوں کی برائیوں پر تبصرہ کرنے میں وہ کسی ادیب سے کم نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پاس اپنا ایک ایڈیٹوریل ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا تبصرہ اس دور کے نوجوانوں کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی خود سوچے کہ واقعی جب موقع تھا اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کا، اس کو دیندار بنانے کا، اس کو صحیح غذا دینے کا، اس کو اسلامی آداب سکھانے کا، قرآن و سنت کے بتائے ہوئے راستے پر اس کو لانے کا، اس کے بعد جب واقعی موقع تھا، جب بچہ اس کی مانتا تھا، اس نے کتنی چیزیں اس کو سکھائی۔ کب اس نے بچے کو بٹھا کے بستر پر گود میں لیا اور اس کو سکھایا کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ اس نے اولاد کو کب بتایا کہ دیکھو ایسا نہیں کھاتے، ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے کیونکہ ہمارے نبی نے اس کا حکم کیا ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو جھوٹ بولنے پر کب روکا تھا کہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اولاد کی گالی سن کر کب اس نے بتایا تھا کہ اسلام میں گالی دینا منع ہے۔ اولاد کے ناچ گانے، کھیل کود، تماشے، اس طرح کی جتنی چیزیں جو اس نے دیکھی تھی، بچہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر تو بچہ ہے، ماں باپ کے لیے بچہ بڑا ہونے کے بعد بھی بچہ ہی رہتا ہے۔ بچہ بچہ کہتے کہتے وہ اتنا نکل گیا، یہ بچے کے لیے کمانے میں کھویا رہا اور کما کما کے اس کو دیتا رہا، اس کی فیس بھرتا رہا، اس کو پڑھاتا رہا، اس کے کپڑے، جوتے، سب کچھ اس نے اس کو پرووائڈ کیا۔ لاکھوں کی فیس اس کے لیے دی، ایک چیز اس کو نہیں دی، وہ دین۔ یہ ایک چیز نہ ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی واقعی انجینئر بن جائے، وہ بلڈنگ کے اصول جانے گا، لیکن واقعی اسلام اگر اس کے پاس نہیں ہے تو دھوکہ وہ بھی دے سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اگر اس کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے، میڈیکل انفارمیشن ساری اس کے پاس ہے، ساری معلومات ہے، لیکن اگر اس کے پاس اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو بہت ممکن ہے کہ ایک آدمی کو مرنے کے بعد بھی وہ مشین پر رکھے اور لوگوں کو کہے کہ ابھی زندہ ہے، وہ مرے ہوئے آدمی کی سانس لینے کے پیسے کمائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی مر چکا ہو اور مرے ہوئے آدمی کی جھوٹی سانس کے پیسے وہ کما سکتا ہے۔ کب؟ جب اس کے پاس میڈیکل نالج ہے لیکن اس کے پاس اسلامک نالج نہیں، وہ واقعی انسان نہیں، وہ مشین سے غیر ہو گیا ہے، وہ ایک مشین بن چکا ہے، اس کے پاس جذبات نہیں۔ اسلام ایک انسان کو مشین بننے سے بچاتا ہے، اسلام ایک انسان کو واقعی انسانیت کا ہمدرد بناتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی پکڑنے والا ہو یا نہ ہو، ساری سیاسی طاقت بھی اگر اس کے ہاتھ میں ہے، اگر واقعی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایسا انسان ساری طاقت ہونے کے باوجود بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ کب نہیں کرتا ہے؟ جب وہ اپنے اوپر اللہ سے ڈرنے والا،
لیکن جب زندگی میں ساری معلومات آتی ہے لیکن اپنی حقیقی معلومات جو اپنی حیثیت اللہ کے سامنے اس کی ہے، یہ احساس اس کی زندگی میں جب نہیں آتا ہے تو ایسا انسان سب کو جان کر جانوروں جیسا انسان بن جاتا ہے، بلکہ جانور سے گیا بھیڑا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک شیر بھوکا ہونے کے بعد صرف ایک شکار کرتا ہے، لیکن انسان اگر اسلامی تعلیمات اس کے پاس نہ، اس کا مزاج اسلامی نہ ہو، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو یا ایمان رکھنے کے باوجود اس کے اندر واقعی اللہ کا ڈر نہ ہو، آخرت میں اللہ کے آگے ذمہ داری کا احساس نہ ہو، جواب دہی کا احساس اگر اس کے پاس نہیں ہے، اس کے دل میں اگر یہ ڈر نہیں ہے، تو ایسا انسان جب اس کو موقع ملتا ہے تو اپنی ضرورت سے زیادہ برباد کرتا ہے، وہ کئی جانوں کا دشمن بن جاتا ہے، وہ کئی عزتیں خراب کرتا ہے، وہ کئی اپنی ضرورت سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے کے لوگوں کا مال ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب اسلام کی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے۔ اسلام اگر نہیں ہے، سب کچھ ہو کر بھی آدمی جاہل ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر اسلام کا علم نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کے سارے علوم آپ دیکھو۔ آج اس دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ ایجوکیشن کم ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں اس سے زیادہ ایجوکیشن عام کب تھا؟ آج ہر قسم کا طبقہ ایجوکیشن کی طرف بھاگتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو آپ دیکھ لیجیے، ٹیکنالوجی آج سے پہلے اتنی ترقی پر تھی کبھی نہیں تھی۔ اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے، اتنا علم عام ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ واقعی دنیا پر ایک نگاہ ڈالیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ انسانیت پہلے سے زیادہ پریشان ہے۔ انسانیت پہلے سے زیادہ کس سے پریشان ہے؟ انسان سے پریشان ہے۔ وہ جنگل کے جانور سے پریشان نہیں، بلکہ جنگل کا جانور انسان سے پریشان ہے۔ اسی لیے سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ جانور ختم ہو رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ سارا نظام بگڑ رہا ہے انسان کی وجہ سے۔ جب انسان واقعی بگڑ جاتا ہے تو پوری زمین میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی میں اور تری میں بگاڑ اور فساد آ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، انسان کی اپنی کمائی کی وجہ سے۔ تو یہ جو بگاڑ ہے آج ہمارے پورے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے، کون ذمہ دار اس کا ہے؟ کوئی آدمی کسی اور کو الزام دیتا ہے یہودیوں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے۔ سب کی سازش اپنی جگہ ہے، ان کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن کسی کی سازش کا اعلان کر کے آپ اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ اگر کہیں وبا پھیلی ہے آپ اس کی بیماری کے لیے دوا نہیں لیتے، اگر بارش ہو رہی ہے آپ چھاتا نہیں لیتے، اگر کوئی پریشانی ہے آپ اپنی حفاظت کا سامان اختیار نہیں کرتے۔ آپ نے آج جو بے دین کی وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی زد میں مرد، عورت، بڑے بچے، مرد، بچیاں اور نوجوان بچے خاص طور پر، اس کی زد میں آج اس بے حیائی، گمراہی، بے دینی، الحاد اور نفسی انسان کا درندہ بن جانا، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے بچانے کے لیے ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر کسی کے گھر کو آگ لگ جائے وہ سب کام چھوڑ کے، آفس چھوڑ کے بھاگے گا گھر کی طرف۔ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اگر کوئی اس کو روکے گا، اگر وہ جاب میں اس کا مالک ہے، اس کا باس ہے کمپنی کا، اس کو اگر روکتا ہے تو جاب ریزائن کرے گا، نہیں چاہیے مجھ کو ایسا جاب، بیوی بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں میں، اگر وہی خطرے میں ہے تو مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی جاب کی، کوئی باس کی بھی نہیں۔ وہ اس بات سے نہیں ڈرے گا کہ میری نوکری چلی جائے گی، کہ میرا گھر چل رہا ہے، میرا گھر چل رہا ہے۔ آج دنیا کی آگ کے مقابلے میں دینی اعتبار سے بے دینی کی آگ میں کتنے گھر جل رہے ہیں، لیکن آدمی اپنی نوکری میں، دوستوں کے ساتھ چائے کی پیالیوں پر گپ شپ میں اور نہ جانے کتنی خرافات میں آدمی اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہا اپنے گھر کو، اور گھر اس کے سامنے جل رہا ہے۔ اس بے دینی کی آگ سے اگر دنیا میں نہیں بچا ہے، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو اگر آدمی نے اور ایک عورت اپنے بچوں کو اگر اس بے دینی کی آگ سے نہیں بچاتا، ان کو اس بے دینی کی آگ میں دنیا میں جلنے دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ سماج اور بلکہ آخرت میں یہ خود جہنم کی آگ میں جلے گا۔
جو اپنی بیوی بچوں کو بےدینی کی آگ سے نہیں بچا سکتا ہے، گویا کہ وہ ان کو جہنم کی آگ میں خود جھونک رہا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دنیاوی ایجوکیشن کے بارے میں فکر کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اسلام ایجوکیشن کا دشمن نہیں بلکہ اسلام میں، بلکہ اس ایجوکیشن کی بنیاد اور اس ایجوکیشن کے لیے راستہ کھولنے والا خود اسلام ہے۔ سائنسی ترقیوں کا ذمہ دار خود اسلام ہے، لیکن اس ایجوکیشن کے ساتھ اسلامی اقدار اپنی اولاد کو دینا یہ بھی ضروری ہے۔ آج آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کی ترقی سے جہاں پر انسان کے بہت سارے مسئلے حل ہوئے ہیں، وہاں پہ نوجوان بچے بچیوں میں کتنا بگاڑ آیا ہے۔ آج کیا حال ہے نوجوان دین کے معاملے میں بالکل صفر۔ ان کو نیوٹن کا قانون معلوم ہے، ان کو رادرفورڈ کا قانون معلوم ہے، ان کو آئنسٹائن کا قانون معلوم ہے، سارے ایکویشنز ان کو معلوم ہے۔ اسلام کا قانون، اللہ کا قانون کتنا معلوم ہے؟ ان کو اللہ کا قانون کتنا معلوم ہے؟ کائنات میں وہ سب کچھ مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی چل رہی ہے کتنا مان رہے ہیں؟ آج ایجوکیشن کی فیلڈ میں کتنی غلط باتیں ہیں، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، ماں باپ کو فکر نہیں ہے۔ کتنی غیر شرعی چیزیں وہاں پر وہ پڑھ رہا ہے، اسکول میں اس کا ذہن پورا پروگرام ہو رہا ہے، کس اسکول میں بچے کو ڈالا ہے، اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس کی ٹیکسٹ بک میں کیا ہے، ٹیچر اس کو کیا پڑھا رہا ہے۔ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ اور کون سے دین ہیں جس کو وہ سیکھ کے وہاں پر آ رہا ہے، ان کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ گھر پہ ماں باپ اس کی کوئی فکر نہیں، ہم فیس بھرنے سے زیادہ ہم کیا کریں، اس کے لیے دینی تعلیم کا کیا انتظام ہے؟ بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا دین، آپ کی شریعت نہیں معلوم۔ بچے کو اسلام کی بنیادی باتیں نہیں معلوم، رسول کا نام پوچھے تو اس کو ڈھنگ سے معلوم نہیں، صحابہ کس کو بولتے نہیں معلوم، قرآن و سنت میں کبھی اس نے قرآن کو کھول کے پڑھا نہیں، سورۃ الفاتحہ کے کیا معنی نہیں معلوم، قل هو اللہ احد کا مطلب نہیں معلوم، انا اعطیناک الکوثر چھوٹی سورت نہیں معلوم، بات کو نہیں معلوم، بیٹے کو کیسے معلوم؟ لیکن آپ اس کو دنیا کی ساری چیزیں پوچھو، بلکہ اس کو دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ گانے بجانے پوچھو، ایک ساتھ 10-15 گانے گا کے بتائے گا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا علم دے رہے ہیں، کیا سوچ دے رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ نمازوں کا کیا حال ہے، پاکیزگی کا کیا حال ہے؟ الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاکیزگی، طہور آدھا ایمان ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا حال، اور نوجوان تنگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتے تو کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا، اب پانی نہیں لیا تو طہارت نہیں، اکثریت طہارت سے نہیں۔ نماز کو چلیے بھائی، طہارت نہیں ہے۔ نوجوان پیشاب کا احتیاط ہے، جو اپنے طہارت کو نہیں سنبھال سکتا ہے وہ امت کو کیا سنبھالے گا، وہ اپنے ایمان کو کیا سنبھالے گا؟ اس پرفتن دور میں طہارت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ نمازوں کا کیا حال ہے؟ عید کے دن پوری قوم مسجد میں ہے، عیدگاہ میں ہے، لیکن باقی نماز آپ دیکھیے نمازوں سے غائب، گھر میں بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ٹی وی لگا ہے، ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، اولاد بھی بیٹھی ہے، سب مل کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اذان کی آواز اگر آ جائے باہر سے، تھوڑی دیر کے لیے آواز کم کر دو، بند مت کر، آواز بند، جیسی اذان ختم ہوگی پھر سے آواز فلمیں گانے سکتا۔ یہ تربیت ہم اولاد کو دے رہے ہیں، ہم اولاد کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو بولنے دو، مؤذن چلا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد چپ ہو جائے گا اپنے آپ، پھر اپنا کام پھر سے چالو کرنا ہے۔ کیا تربیت دے رہے ہیں؟ کیا نماز کی کیا اہمیت بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عامۃ عدد تنزہ من البول، پیشاب سے بچو، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ قبر میں عام طور سے عذاب جو ہوتا ہے وہ پیشاب ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو قبر میں جانے لائق بھی نہیں بنا رہے کہ عام طور سے قبر میں عذاب ہوتا ہے پیشاب میں بد احتیاطی کی وجہ سے۔ امت کا بڑا طبقہ آج پیشاب میں بد احتیاطی کر رہا ہے، قبر کی بھی تیاری نہیں، جو پہلا مرحلہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہونے والی ہے، ایک بڑی تعداد ہے، عورتیں اذان ہوتی ہے سر پر دوپٹہ لے لیتی، بس یہ اذان کا حق ہے، نماز غائب۔ بچیاں گھروں میں کیا سیکھیں؟ جب ماں کا یہ حال ہے، ماں کا کام ہے
بچی تھوڑی بڑی ہو گئی، نماز کو سمجھتی، سورہ یاد کرایا اس کو، سب اطیات یاد کرایا، نماز بتائی، میں پڑھ رہی میرے ساتھ تو بھی پڑھ۔ ماں کی نماز کا حال کیا ہے؟ بچی کیوں پڑھے؟ رسمی طور پر نکاح کروانا ہے، بتانا ہے رشتے کے وقت میں، کہا کہ بچی قرآن بھی پڑھتی ہے، کیسا پڑھتی ہے سنیں گے تو گھبرا جائیں گے۔ نہ تجوید کا حال ہے، رسول ایسے ہی پڑھ سکتے، خود بھی نہیں آتا اس کو۔ اگر اس کو قرآن اللہ کا فرمان پڑھا بھی رہے ہیں تو شادی کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے، کہ دین بھی دنیا کی غرض سے ہے۔ اس کا قرآن پڑھانا ہدایت کے لیے نہیں ہے، اس کی نکاح کے لیے۔ بتائیے کیسے خیر آئے گی ہمارے گھروں میں ناچ گانا تو دنیا میں علوم ہیں لیکن دین کا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ علماء نے کہا کہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا ہے، کچھ علماء تو اس کی بھی قائل ہے کہ ایمان اور کفر کے بیچ آدمی کا نماز چھوڑنا ہے۔ کتنا بڑا طبقہ مسلمان کا نماز چھوڑے ہوئے ہیں، اور وجہ اکثریت کی کیا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، باپ کو وقت نہیں، اولاد کو وقت نہیں، بیوی کو گھر کے کام سے وقت نہیں، شوہر کو جاب کے لیے وقت، جاب سے وقت نہیں، اولاد کو ایجوکیشن سے وقت نہیں۔ جب نماز ہم نہیں سنبھال سکتے جو کہ واقعی دینداری کی علامت ہے، قیامت میں سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، ہم نماز کے بارے میں کتنے لاپرواہ ہیں۔ اور جب نماز بگڑتی ہے تو پوری زندگی بگڑتی ہے۔ یہ سارے جو آثار ہیں بے دینی کے، یہ خرافات کے، یہ نماز کے چھوڑنے کے اثرات ہیں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائیوں سے۔ اور زندگی میں جو بے حیائی آ رہی ہے، زندگی میں جو منکرات آ رہے ہیں، ان کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ دوا، وہ ٹانک جو ہم کو چاہیے تھا اسپریچول، جو روحانی غذا ہم کو چاہیے تھی بیماریوں سے بچنے کے لیے، دفاعی طاقت جو ہمارے اندر چاہیے تھی، ہم کو ایک روحانی غسل جو چاہیے تھا، وہ ہمارے پاس نہیں، نمازی زندگی میں نہیں۔ رسمی طور پر کبھی جمعہ کو چلے گئے، کبھی عید کے دن چلے گئے، بھیڑ کے ساتھ میں گلے میں کیا گئے، یہ ہماری نمازیں ہیں، رسمی طور پر نماز ہے۔ عبادات کے سلسلے میں صفت، گھر کے اندر بیوی، بچے، بہو، بیٹی سب کچھ مل کے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ آپ تو چلے جاتے ہو جاب کے لیے، اور گڈو بھی پڑوس میں جا رہا ہے، ایک کام کیجیے گھر میں ہی لا کے دے دیجیے۔ اب شوہر کی تنخواہ بچا کے پیسے لائے، 2-3 مہینوں کے اندر گھر میں ٹی وی لے آیا۔ اب جب گھر میں ٹی وی آیا ہے تو باہر کی ساری بلائیں گھر میں آ رہی ہیں، پھر گھر میں تمام دینوں کی باتیں ہو رہی ہیں، گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ اب اس کو کلب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں کلب آ رہا ہے، اس کو کسی عبادت خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری عبادتیں دوسرے دینوں کی گھر میں آ رہی ہیں۔ اب اس کو کہیں ننگا ناچ دیکھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں فیملی کے ساتھ وہ دیکھ سکتا ہے، فیملی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ چھوٹا بچہ بھی بچپن میں وہ چیزیں سیکھ رہا ہے جو پہلے زمانے میں بڑی عمر میں بھی آدمی کو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ آپ بتائیے کیا ہے؟ ہر ایک کے اپنے اپنے اوقات ہیں۔ بیوی کا وقت ہے، دوپہر کا خالی وقت ہے، پورا پروگرام ہو رہا ہے۔ شام کے اوقات میں بچہ اسکول سے آ رہا ہے، ٹی وی ریموٹ لے کے بیٹھا ہے، سب دیکھ رہا ہے، گانے سیکھ رہا ہے، ناچ سیکھ رہا ہے، بے حیائی سیکھ رہا ہے، مرد اور عورت کا اختلاط سب سیکھ رہا ہے۔ باپ آفس سے آ رہا ہے، وہ نیوز دیکھ رہا ہے، اس کو گھر کی نیوز معلوم نہیں، دنیا کی نیوز دیکھ رہا ہے، اس کو گھر کی نیوز نہیں معلوم میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر کے اندر شیطان کس طرح سے ان کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے، ان کے دلوں کو بگاڑ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ اس کو پوری دنیا کی نیوز دیکھنے کے لیے وقت ہے، گھر کی نیوز کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیسے نہیں بگڑی بچے؟ بچوں بچیوں کو پیسے آئے، مالدار ہے، دوست کے پاس موبائل ہے، لے لو، بچے کو بھی دے دیا، بیٹی کو بھی دیا، بیٹی زیادہ پیاری ہے، کل کو کسی گھر میں دینا ہے تو اس کو موبائل دے دو۔ اب بیٹی خالی اوقات میں جب گھر میں کوئی نہیں ہے، کس کو فون کر رہی ہے، کس کے فون اس کو آ رہے ہیں، وہ کالج جا رہی ہے، کالج میں وہ کس کے ساتھ پڑھائی کر رہی ہے، کس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ رہی ہے، برقع اس کے لیے حفاظت بن گیا ہے تاکہ کوئی پہچانے نہیں۔ برقع اس کو دینی مقصد سے نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات نقاب خود ایک شر کے لیے حفاظت بن جاتا ہے۔
کیوں؟ اس کی ذہنی تربیت نہیں ہے. ڈانٹ ڈپٹ کر کے برقع پہنا دیا، کیونکہ اگر برقع نہیں ہوگا تو صحیح رشتہ نہیں ملے گا، اس کے لیے پہنا دیا. بہت ساری بچے تو وہ بھی نہیں کرتے. اور کالج میں جا رہی، وہاں پڑھ رہی ہے، اور دوستوں کے ساتھ کینٹین میں جا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں. بیٹا گاڑی بائک کی باپ نے دلائی، بائک پہ اکیلا ہے یا کوئی ساتھ میں ہے؟ لڑکا ہے لڑکی ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اس کے پاس ٹائم کدھر ہے؟ یہ تو اوور ٹائم کر رہا ہے. اس کے لیے اس کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے. وہ آفس میں اوور ٹائم کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچہ جیسے جیسے آگے کی کلاسز میں جا رہا ہے اس کا خرچ بڑھتا جا رہا ہے. یہ خرچ لاؤ کہاں سے؟ میں غیرت مند آدمی ہوں، میں کسی سے مانگتا نہیں. تو اوور ٹائم کر کے اس کو میں پڑھاؤں گا. اس کو تو کیا پڑھا رہا ہے؟ جو ایجوکیشن اس کو دے رہا ہے اس کے ساتھ دین ہے کہ نہیں؟ جس دن وہ انجینئر بنے گا، اپنے لیے گھر بنائے گا، تمہارا گھر کونے میں کہیں رکھے گا. بات تو ایسا کرنا دے گا کہ جو اتنا دور ہو کہ یہ اس کے کھیل تماشوں میں باپ رکاوٹ نہ بنے. اس کے آفس کی اگر گھر میں کوئی پارٹی ہو تو ماں باپ ایسے دور کے کمرے میں ہو کہ وہ آ نہ سکے. تم آنا مت، ہمارے آفس سے سب لوگ آ رہے ہیں، ان میں تم بہت پرانے زمانے کے دیکھتے ہو، مت آؤ. گھر میں پوری آفس کی پارٹی ہو رہی ہے. جب یہ بڑا ہوگا، جاب ملے گا، سب سے پہلے ماں باپ کو دور کرے گا. کیوں؟ اس کو معلوم کدھر ہے ماں باپ کیا ہے. سائنس میں کبھی پڑھا نہیں اس نے، نہ فزکس میں پڑھا، نہ کیمسٹری میں پڑھا، نہ زوالوجی میں پڑھا، نہ باٹنی میں پڑھا، نہ کسی کہیں بھی نہیں، جغرافی میں بھی نہیں پڑھا. اس کو کسی کتاب میں نہیں ملا واقعی ماں باپ کیا ہے. اس کو اللہ کی کتاب تو نے نہیں پڑھائی، ساری کتابیں پڑھائی. وہ کتاب نہیں پڑھائی جس میں تیرا اپنا مرتبہ اس کو معلوم ہو سکے. باپ کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ جس کتاب میں ہے تو نے ساری کتابیں اس کو پڑھائی. یہی ایک کتاب پڑھانی تھی وہ نہیں پڑھائی. کیسے معلوم پڑے گا اس کو واقعی مرتبہ ماں باپ کا کیا ہے؟ اس کو پیسے کا مرتبہ تو نہیں بتایا، اس کو مشینوں کا مرتبہ تو نہیں بتایا، اس کو ترقی، ڈگری اور یہ ساری چیزیں پانے کا مرتبہ اس کو نہیں سکھایا. اس کو ساری کتابیں پڑھا ڈالی، ایک کتاب نہیں پڑھائی جس میں اجر اور ثواب اور نیکی اور آخرت کی نجات اور اللہ کا قرب یہ نہیں سکھایا. اس کے پاس تیرے لیے کچھ کرنے کے لیے ڈایا ہی نہیں. جب تیرا بڑھاپا آیا ہے تو اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا، وہ انتظار کر رہا ہے کب مر جائے کہ جائیداد تیری مل جائے، کیونکہ اس کو پیسہ چاہیے. بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ بے پردگی، بے حیائی، بلکہ بعض اوقات ماں باپ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں کہ کچھ بچیوں کو پردہ نہ کرنے کا سبب خود ماں اور نانیاں ہوتی ہیں. کہ آج اس کا رشتہ ہونے والا ہے، یہ ایسی عمر میں ہے کہ ابھی تک رشتہ نہیں ہوا، اگر یہ آج پردہ کرتی ہے تو اس کا رشتہ کیسے ہوگا؟ لوگ پہچانیں گے کیسے؟ اس کو دیکھیں گے کیسے؟ اس کو دیکھیں گے تبھی تو رشتہ ملے گا. اور بے پردگی سے ان کو رکھا جاتا ہے، بے حیائی ان کے اندر آ جاتی ہے. کالجز میں بچیاں جاتی ہیں، ایسے ایسے قصے سننے میں آتے ہیں کہ باپ کو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماں باپ خود پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کالج میں جس کے ساتھ پڑھائی ہو رہی تھی، پڑھائی تو الگ ہو گئی، دوسری پڑھائی ہونے کی ہے. بیٹی ماں باپ کو ساری ان کی قربانیاں، سارے ماں باپ کی وہ محبت اور وہ سب کو جو کچھ نچھاور کیا اپنی اولاد کے اوپر اور اسے تمنا بنی ہوئی تھی، اس کو عزت سمجھتے رہے اپنے گھر کی، وہی عزت نیلام کر دیتی ہے. ایک چٹھی لکھ کے چلی جاتی ہے کہ آپ میرے پیچھے ڈھونڈنے آنا مت، میں خوش ہوں، میں آپ کو غمگین نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری خوشی میں آپ خوش رہو. میں نے اپنا انتخاب خود کر لیا ہے، آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. شادی کر کے پھر ایک سال کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد آ جاتی ہے. دیکھا کہ جس کے ساتھ نکاح ہو مسلمان تک نہیں. کون ہے یہ؟ فرینڈ ہے. کیسے کہ بن گیا فرینڈ؟ ہم لوگ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، پروجیکٹ پہ کام کرتے کرتے ہمارے تعلقات بڑھ گئے، ہم نے ایک دوسرے کو چن لیا. ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں. ماں باپ بچپن میں اس کو کھلونا لانے کے لیے پوچھتے تھے تجھ کو کون سی مٹھائی چاہیے، تجھ کو کون سا کھلونا چاہیے، تجھ کو کیسے کپڑے چاہیے. اس کی پسند پوری کرنے کے لیے ہر چیز. بچہ اس کو عقل نہیں، اس سے پوچھتے تھے کیوں؟ عقل نہیں لیکن دل تو ہے اس کے پاس. عقل نہیں ہے، قوت امتیاز نہیں، لیکن اس کا دل ہے نا. اس کا دل رکھنے کے لیے ماں باپ بچے سے بچپن میں پوچھتے تھے بیٹا تجھ کو کیا چاہیے. لیکن وہی اولاد جب ماں باپ واقعی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ضروری ہے کھڑے ہونے کے لیے، چلنا تو دور کی بات ہے.
ایسے وقت میں اولاد ان سے پوچھتی تک نہیں کہ میں کیا کروں. ان کی طرف دیکھنے کی ان کو اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. باپ کی دوائی لانا ہے، باپ بیٹھا ہے، کوئی گھر میں ہے نہیں، بیٹا ہے اب جا رہا ہے، چابی گھماتے گھماتے گاڑی کس کے پیسے سے لایا؟ باپ. اس کو تو کماتا بھی نہیں، وہ کالج میں جا رہا ہے. چابی گھماتے گھماتے روم میں سے آیا، جوتے پہن کے نیچے میں گیا، پانی کھڑے ہو کر دیا، باہر نکلا. باپ آواز دے بیٹا سنے، بات تو سنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں جانا. کہاں جانا ہے؟ وہ بڑا کام کر رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہا ہے، فلم دیکھنے جا رہا ہے. وہ باپ کے لیے رکنے کے لیے تیار ہے. یہی وہ باپ ہے کہ بچہ اگر آنگن میں کھڑا ہو کے باپ کو آواز دے، باپ گاڑی سے اتر کر آ کے اس کو چوم کے واپس جاتا تھا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ واقعی وہ بنیاد جو اس کی زندگی میں چاہیے تھی وہ اس کو نہیں ملی. اس کو یاد رکھیں کہ قرآن و سنت اگر زندگی میں نہیں ہے اور سارے علوم ہیں، وہ انسان واقعی انسان نہیں بن سکتا ہے جو اللہ کے آگے کھڑا ہو سکے. وہ معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ مشینی معاشرہ ہو جائے گا، وہ فائدہ والا معاشرہ ہو جائے گا. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوگا، اس کا قاعدہ خود فائدہ ہوگا. جس میں فائدہ ہے ٹھیک ہے، فائدہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہم کو فائدہ چاہیے. ایک وقت کے بعد میں ایسا سماج بن جائے گا کہ ہر آدمی صرف نفع نقصان کی بنیاد پر انسان کو بولنے والا بن جائے گا. لیکن وہ معاشرہ جس میں اصول کی بنیاد پر انسان کی قدر کی جائے، احسان مندی کا جذبہ انسان میں ہو کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، چاہے انہوں نے مجھ پر کم احسان کیا ہو، کم لٹایا ہو، آدھی روٹی کھلائی ہو، لیکن یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں. بیٹھنا ہے ان کو بٹھا کے بیٹھا. واقعی انسان جب برا ہو جاتا ہے اس کو چھوٹی چھوٹی بات سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، تھوڑا سا دھکا بھی لگا ایک دم شیشے کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ اولاد سب سے زیادہ ماں باپ کا دل دکھاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی نگاہ میں یہ بوجھ بن جاتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں رہتے. لیکن جس انسان کو واقعی معلوم ہو کہ یہ وقت میرا ہے، یہی تو وہ وقت ہے جس میں کچھ کمانے کا وقت موقع ملا ہے. انہوں نے وقوع رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ جو جذبات ہے کہ اے میرے رب تو ان پر رحم فرما، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. انہوں نے مجھ کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، جو کچھ میری ضروریات تھی پوری کی. آدھی روٹی صحیح خود بھوکے رہے مجھ کو کھلایا. انہوں نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے کہ میں کچھ نہیں تھا، مجھ کو گود میں سنبھالا. میرے غذا، میرا کھانا، میری دوائی، میرے کپڑے، ننگا پیدا ہوا تھا، انہوں نے مجھ کو سنبھالا. یہ جو احساس ہے یہ دین دیتا ہے، یہ کسی انسٹیٹیوٹ میں سیکھنے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھانے کے لیے نبی آیا ہے، یہ سکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب دی جاتی ہے. یہ وہ علم ہے جو سماج میں سارے علوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ نہیں ہے آپ یہ نکال دیجئے، سارا علم دے دیجئے، وہ چاند پر جا کے آ سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن واقعی وہ سماج جانوروں کا سماج ہو جائے گا اور جنگل کی طرح، بلکہ اس سے بھی برا ہو جائے گا. لہٰذا یہ بنیادی چیز یاد رکھنے کی ہے، اور اس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے. اصل چیز یہی ہے کہ ہم اس دور میں اولاد کے سلسلے میں ماں باپ ہر قسم کی قربانی دے رہے ہیں. پچھلے دور میں بھی دیتے تھے، کل بھی دیں گے، لیکن اصل چیز جو ان کے بارے میں سوچنے کی ہے، ان کی اصل بھلائی کس میں ہے؟ ان کی اصل بھلائی یہ ہے کہ عمر کے ابتدائی مرحلے سے جب بچہ بولنے لگے، سننے لگے، سمجھنے لگے، اسی عمر سے اس کو دین کی تعلیم دی جائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا جائے، اس کو اسلام دیا جائے. اگر یہ نہیں دیتے ہم، اگر یہ نہیں کرتے ہیں، یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں، آپ دنیا کا اس کو سب کچھ لٹا دو، وہ آپ کو لوٹ لے گا لیکن آپ کا نہیں ہوگا. اس کو اچھی طرح سے یاد، اور وہ کل ایسا کچھ کر کے آئے گا کہ آپ کا سر جھکانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو دے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.